بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عقل پارٹ 2۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، نصیحت کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو ڈرایا جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا، ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اے اہل مکہ، تم گزرتے ہو سفر میں اس طرف سے جہاں قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ صبح و شام یہ منظر دیکھتے ہو تو کیا تم سمجھ سے کام نہ لوگے؟ ہم نازل کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں پر آسمان سے عذاب، کیونکہ وہ فاسق ہیں، اور ہم نے اس عذاب سے روشن دلیلیں چھوڑی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اے ہشام، عقل علم کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، یہ مثالیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو ذی عقل ہیں، کیونکہ ان کو نہیں سمجھتے مگر عقل والے۔ اے ہشام، پھر خدا نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے۔ فرماتا ہے، جب ان سے کہا گیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نے کچھ بھی نہیں سمجھا اور نہ ہدایت پائی۔ اور فرمایا، کافروں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ندا کرتے ہیں ان بکریوں کو جو آواز کے سوا کچھ نہیں سنتی۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور فرماتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ اے رسول، تمہاری بات سنتے ہیں مگر راہ پر نہیں آتے، پس تو کیا تم بہروں کو سناتے ہو چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور فرماتا ہے، تو کیا تم اے رسول یہ گمان کرتے ہو کہ اکثر لوگ جو تمہاری بات سنتے اور سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں، وہ چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سبیل، زیادہ گمراہ۔ اے ہشام، پھر فرماتا ہے، یہودی تم سے جنگ نہیں کرتے مگر ایسے قریوں میں جو خندقوں سے محفوظ ہیں یا دیواروں کے پیچھے، کیونکہ وہ اپنوں سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔ تم ان کو باہم دوست جانتے ہو، حالانکہ ان کے اندر اختلاف ہے اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، تم اپنے نفسوں کو بھولے جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے ہشام، خدا نے کثرت کی مذمت کی ہے۔ فرماتا ہے، اگر تم اس اکثریت کا اتباع کرو جو روئے زمین پر ہے تو وہ تم کو خدا کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ پھر فرماتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو، حمد ہے اللہ کے لیے اور اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اور خدا نے فرمایا، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا جس سے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کیا گیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہو، حمد ہے اللہ کے لیے، لیکن ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، خدا نے کثرت کی مذمت کے بعد قلت کی مدح فرمائی ہے۔ سورہ سبا میں فرماتا ہے، میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ اور سورہ صاد میں فرماتا ہے، اور ایمان و عمل صالح رکھنے والے کم ہیں۔ ایک بندہ مومن جو آل فرعون میں سے تھا، کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور سورہ ہود میں ہے کہ نوح علیہ السلام پر کم لوگ ایمان لائے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اور ان کے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اے ہشام، پھر خدا نے صاحبان عقل کا ذکر بہترین صورت میں کیا ہے اور بہترین زیور، فضل و کمال سے ان کو آراستہ کیا ہے۔ اور فرمایا ہے،
خدا جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی ہے اسے خیر کثیر دی گئی، اور نہیں ذکر کرتے مگر اولو الالباب۔ اور پھر فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات دن کے بار بار آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص یہ جانتا ہے جو کچھ اے رسول تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، وہ اس اندھے کی طرح نہیں جو کچھ نہیں سمجھتا۔ تذکرہ کرنے والے تو صاحبان عقل ہی ہیں جو رات کی تاریکی میں سجود و قیام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ کہہ دو اے رسول، جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ بے شک صاحبان عقل ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا اے رسول، جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے وہ مبارک ہے، اور غرض نزول یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و تامل کریں اور تذکرہ کرتے ہیں اس کا۔ صاحبان عقل، ہم نے موسیٰ کو ہدایت بھری کتاب دی اور وارث بنایا بنی اسرائیل کی اس کتاب کا جو ہدایت و نصیحت ہے۔ عقل مندوں کے لیے ذکر کرو، کیونکہ ذکر کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے ہشام، خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے نصیحت اس کے لیے سود مند ہے جو دل یعنی عقل رکھتا ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد عقل مندی اور ہوش مندی ہے۔ اے ہشام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا احکام کتاب اللہ کے آگے فروتنی کرو تاکہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ بے شک عقل مند لوگ خدائے حکیم کے نزدیک کم ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔ اے فرزند، دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے، بس چاہیے کہ تیری کشتی اس پرشور دریا میں تقویٰ ہو، اور متاع کشتی توجہ اللہ، اور اس کا بادبان توکل اللہ ہو، اور اس کی کار فرما عقل ہو، اور ناخدا علم اور پتوار صبر ہو۔ اے ہشام، ہر شے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، اور دلیل عقل فکر ہے۔ عواقب امور میں اور رہنمائی فکر خاموشی میں ہے۔ ہر شے کا ایک مددگار ہے۔ عقل کا مدار فروتنی پر ہے، کیونکہ تکبر کرنا اور شیخی مارنا عقل مندی کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، اور بے عقلی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے تو اسے بجا لائے۔ اے ہشام، خدا نے بندوں کی طرف اپنے انبیاء و مرسلین کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ عقل مندی کے ساتھ اللہ سے یعنی قرآن سے علم حاصل کریں، اور ازرو استجابت و معرفت امر اللہ میں سب سے بہتر ہو، اور عقل میں کامل ہو، اور دنیا و آخرت میں ازرو درجات بلند ہو۔ اے ہشام، عقل مند وہ ہے کہ حلال روزی کی کمی اس کے شکر کو کم نہیں کرتی ہے، اور حرام کی زیادتی اس کے صبر کو کم نہیں کرتی، یعنی حرام چیزوں کی زیادتی دیکھ کر وہ ان میں تصرف کو روا نہیں رکھتا۔ اے ہشام، جس نے تین چیزوں کو تین پر مسلط کیا اس نے اپنی عقل کے خراب ہونے میں مدد کی، اور جس نے طول عمل سے اپنی فکر کو تاریک کیا اس نے اپنے فضول کلام سے اپنی حکمت کے نوادر کو
اپنے سے الگ کیا اور اپنے نور غیرت کو بجھا دیا۔ گویا اس نے عقل کی خرابی پر اپنی خواہشوں کی مدد کی، اور جس نے اپنی عقل کو خراب کیا اس نے اپنے دین و دنیا کو تباہ کیا۔ اے ہشام، کیوں کر پاک صاف رہے گا تیرا عمل، درآں حال یہ کہ تو نے حکم رب سے دل کو ہٹا لیا ہے اور عقل کے تباہ کرنے میں خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ اے ہشام، تنہائی پر صبر کرنا قوت عقل کی علامت ہے۔ جس نے کتاب خدا سے علم حاصل کیا تو وہ اہل دنیا اور اس کی طرف رغبت کرنے والوں سے الگ ہو گیا اور خدا کی طرف رجوع کی، پس خدا وحشت میں اس کا انیس اور وحدت میں اس کا ساتھی اور مفلسی میں اس کی تونگری اور غیر قبیلہ اس کے لیے عزت ہوا۔ اے ہشام، خدا اپنی کتاب میں کہتا ہے، اس کتاب میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب یا عقل ہو۔ اے ہشام، حق طاعت خدا میں ہے اور نہیں نجات مگر اطاعت خدا میں، اور طاعت ہوتی ہے علم سے اور علم ہوتا ہے حاصل کرنے سے اور حاصل کیا جاتا ہے عقل سے، اور نہیں علم چاہیے مگر عالم ربانی سے، اور معرفت علم کا تعلق عقل سے ہے۔ اے ہشام، عالم کا قلیل عمل مقبول اور دو چند ہے، اور اہل ہوا و جہل کا کثیر عمل بھی مردود ہے۔ اے ہشام، عقل مند آدمی حکمت و دانائی پا کر کم سے کم متاع دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، اور نہیں راضی ہوتا کم خرد مندی پر جو زیادتی سامان دنیا کے ساتھ ہو۔ اے ہشام، دنیا کے سامان کی زیادتی کو عقل مند لوگوں نے ترک کیا، پس صدور گناہ ان سے کیوں ہو۔ ترک دنیا فضیلت ہے اور ترک گناہ فرض۔ اے ہشام، عقل مند آدمی نے نظر کی دنیا اور اس کے اہل کی طرف، پس معلوم ہوا کہ دنیا نہیں ملتی مگر مشقت سے، اور پھر نظر کی آخرت کی طرف، پس معلوم ہوا کہ وہ بھی مشقت سے حاصل ہوتی ہے، پس اس نے طلب کیا مشقت کے ساتھ ان دونوں میں زیادہ باقی رہنے والی کو، یعنی آخرت کو۔ اے ہشام، عقل مندوں نے زہد فی الدنیا اختیار کیا اور آخرت کی طرف رغبت کی، کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا کہ دنیا طالبہ اور مطلوبہ ہے اور آخرت بھی طالبہ اور مطلوبہ ہے۔ پس جس نے آخرت کو طلب کیا دنیا اس کی طالب بنی، یہاں تک کہ اس کا رزق دنیا سے پورا ہوا، اور جس نے دنیا کو طلب کیا آخرت نے اس کو طلب کیا۔ جب اس کو موت آئی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئیں۔ اے ہشام، جو چاہتا ہے کہ آرزوؤں سے چھٹکارا ملے اور حسد سے دل دور رہے اور امر دین میں سلامتی حاصل ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ سوال کرے کہ وہ اس کی عقل کو کامل بنا دے۔ جس کی عقل کامل ہوئی اس نے قناعت کی بقدر کفایت چیز پر، اور جس نے قناعت کی اس پر وہ مستغنی ہو گیا، اور جس نے بقدر ضرورت اکتفا نہ کی اس نے استغنا کو کبھی نہ پایا۔ اے ہشام، خدا نے حکایت کی ہے نیک لوگوں کی بائیں طور کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت کی۔ اے معبود، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ جان لیا کہ قلوب کج ہوتے ہیں اور بے بصری اور ہلاکت کی طرف لوٹتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا کہ جس نے اللہ سے عقل حاصل نہیں کی، یعنی کتاب خدا سے علم حاصل نہیں کیا، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس نے خرد مندی کو کتاب خدا سے حاصل نہ کیا اور اپنے دل میں معرفت پائندہ کو جگہ نہ دی، جس سے مدد حاصل کرتا اور حقیقت کو پا لیتا، یہ تو وہی کرے گا جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرتا ہو۔
اور ظاہر باطن کے مطابق ہو، کیونکہ خدا نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی باطن خفی پر، جس سے مراد عقل ہے، مگر محکمات قرآن سے، یعنی رسول سخن صریح سے ہدایت فرماتے تھے اور منع کرتے تھے اختلاف اور پیروی ظن سے۔ اے ہشام، امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عقل سے بہتر عبادت خدا کی کسی نے نہیں کی۔ آدمی کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں چند خصلتیں نہ ہوں۔ نمبر 1، اس کو کفر و شر سے امن ہو۔ نمبر 2، اس سے نیکی اور خیر کی امید ہو۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ نمبر 4، دنیا سے اس کا حصہ قوت لا یموت ہو۔ نمبر 5، علم کی تحصیل سے سیر نہ ہو۔ نمبر 6، راہ خدا میں ذلت اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس عزت سے جو غیر سے ملے۔ نمبر 7، غیر کا تھوڑا احسان زیادہ جانے۔ اور نمبر 8، اپنا احسان دوسرے کے ساتھ کم سمجھے، سب کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ان سے بدتر جانے۔